آفتاب عالم کا طلوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا چراغ اور آفتاب بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ السلام کو ظلمت کے اندر روشنی قرار دیا ہے، اور پھر ان روشنیوں میں مختلف درجات ہیں۔ کوئی چراغ کی روشنی ہوتی ہے، کوئی لیمپ اور بلب کی روشنی ہوتی ہے، اور کوئی چھوٹے ستاروں کی روشنی ہوتی ہے، اور کوئی چاند کی روشنی ہوتی ہے، اور کوئی آفتاب کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی انبیاء علیہ السلام کو کسی نہ کسی درجے میں چمکتی ہوئی روشنی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ کسی کو چراغ کی روشنی، اور کسی کو بلب اور لیمپ کی روشنی، اور کسی کو چھوٹے ستارے کی روشنی، اور کسی کو بڑے ستارے کی روشنی اور مہتاب اور چاند کی روشنی دے کر بھیجا ہے۔ مطلب کسی کو صرف خاندان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تو اس کی ہدایت کی روشنی اسی خاندان میں محدود ہے، اور کسی کو ایک قابلے کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تو اس کی روشنی اسی قابلے کے لیے محدود ہے، اور کسی کو خاص شہر یا خاص صوبہ کی قوم کی ہدایت کے لیے، اور کسی کو کسی خاص ملک کی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے تو اس کی روشنی کسی شہر یا کسی صوبہ یا کسی ملک کے دائرے میں محدود ہوتی ہے۔ لیکن سرکار دو عالم خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے آفتاب اور مہتاب بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت میں الفاظ سے آپ کے قلب کا اعلان فرمایا ہے، اور قرآن کریمہ کے اندر جگہ جگہ سراج کے معنی سورج کے بھی آئے ہیں، جیسا کہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں چاند کی روشنی کو نور سے تعبیر کیا اور سورج کی روشنی کو سراج سے تعبیر فرمایا ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی کے مقابلے میں چاند کی روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے۔ سورہ احزاب آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ منور اور ہدایت کا ایسا چمکتا ہوا آفتاب ہے جس کی روشنی سے پچھلی تمام روشنیاں دھیمی پڑ گئی ہیں، اور اس کے بعد مزید کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو درود و ہدایت کی روشنی لے کر دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان میں سے کسی کی روشنی کی مزید ضرورت باقی نہیں رہی، اس لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کے لقب سے نوازا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت میں الفاظ سے اعلان فرمایا ہے، جب سورج کے ذریعے سے پورے عالم کو چمکتی ہوئی روشنی مل جائے، اس روشنی کے مقابلے میں تمام روشنیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص دوپہر کی دھوپ کی روشنی میں چراغ لے کر یہ کہتا ہوا پھرتا ہے کہ میں چراغ کی روشنی سے راستہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو پوری دنیا اسے مجنون اور پاگل کہے گی یا گدھا کہے گی۔ لہٰذا آقا انعامدار تاجدار عالم خاتم النبیین آفتاب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد قیامت تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آفتاب کی روشنی چمکتی رہے گی۔ اسی حالت میں جو لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب پاگل ہیں اور گدھے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں دجال کی صفتوں کے ساتھ تقریباً 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، یہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری رسول اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی بتلائیں گے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔